بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ اور آج ہم کریں گے 12ویں جماعت گلزار اردو نئے نصاب کے مطابق جو ہے چیپٹر اس کا عالمگیر کا انصاف، اور اس کے جو مصنف ہیں علامہ شبلی نعمانی ہیں۔ تو اس کا ہم خلاصہ کریں گے، اس کے مشقی سوالات کریں گے، اور جو ان کی MCQs وغیرہ ہیں وہ بھی کریں گے۔ تو آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز وقتاً فوقتاً ملتی رہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس کا پہلا سوال ہم کر لیتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کا سب سے بڑا کارنامہ بیان کیجیے۔ اورنگزیب عالمگیر کا سب سے بڑا کارنامہ اس کا عدل و انصاف کرنے میں، اپنے و غیر، امیر و غریب، دوست اور دشمن میں کوئی فرق نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کرتا تھا۔ لین پول نے اورنگزیب کو عدل کا دریائے اعظم کیوں کہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ لین پول نے اورنگزیب کو عدل کا دریائے اعظم اس لیے کہا تھا کیونکہ وہ عدل و انصاف سے فیصلے کرتا تھا۔ انصاف کے آگے وہ کسی کی بھی سفارش، امارت اور منصب کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ عدل و انصاف کرنے میں وہ اپنے اور غیر، امیر اور غریب، دوست اور دشمن میں کوئی فرق نہیں کرتا تھا۔ معمولی آدمی کی بات بھی اسی طرح سنتا تھا جس طرح کسی بڑے افسر کی۔ عالمگیر نے اپنے چہیتے بیٹے مرزا کام بخش کو کوکا کے ساتھ قید کرنے کا حکم کیوں دیا؟ مرزا کام بخش کے کوکا رضائی بھائی پر قتل کا الزام لگایا گیا تھا۔ عالمگیر اس کی تحقیقات کرنے کا حکم دیا۔ عالمگیر نے تو مرزا کام بخش نے اپنے رتبے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انصاف کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی، یعنی اس کو روکنے کی کوشش کی اور اپنے رضائی بھائی کی حمایت کی۔ اورنگزیب عالمگیر انصاف کے معاملے میں نہ تو کسی کی سفارش قبول کرتا تھا اور نہ ہی کسی منصب اور رتبے کا لحاظ کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے چہیتے بیٹے کوکا کے ساتھ قید کرنے کا حکم دے دیا۔ حسن ابدال کے سفر میں عالمگیر نے بڑھیا کی کیوں اور کس طرح مدد کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ حسن ابدال کے سفر میں عالمگیر نے ایک باغ میں قیام کیا۔ دیوار کے نیچے ایک بڑھیا کا مکان تھا۔ بڑھیا کی ایک پنچکی تھی جس سے باغ میں پانی آتا تھا۔ سرکاری آدمیوں نے پانی روک دیا جس سے پنچکی بند ہو گئی۔ عالمگیر کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے حکم دیا کہ فوراً پانی کھلوا دیا۔ رات کو کھانے پر بیٹھا تو 2 تھال کھانے کے اور 5 اشرفیاں بڑھیا کو بھجوا دیں اور دن کے واقعے کی معذرت بھی کی۔ صبح ہوئی تو پالکی بھیج کر بڑھیا کو بلایا اور حرم میں بھیج دیا۔ حرم میں مستورات نے، یعنی جو خواتین تھیں، وہاں پہ مستورات کہتے ہیں خواتین کو، جو مستورات تھیں انہوں نے بڑھیا کو مالا مال کر دیا، یعنی کہ بہت سارے اس کو پیسے وغیرہ دیے۔ بڑھیا کے 4 بچے تھے جن میں 2 بن بیاہی بیٹیاں تھیں۔ عالمگیر نے لڑکی کی شادی کے لیے پہلے 200 روپے اور پھر 2000 روپے مزید عنایت کیے۔ بیگمات اور شہزادوں نے کافی پیسہ بڑھیا کو دیا، یہاں تک کہ چند روز میں بڑھیا اچھی خاصی امیر ہو گئی۔ اچھے حکمران کے لیے منصف ہونا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اچھے حکمران کے لیے منصف ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ انصاف سے معاشرے میں توازن اور امن و امان قائم ہوتا ہے۔ انصاف کی فراہمی حکمران کی مقبولیت میں اضافہ کرتی ہے۔ منصف حکمران انصاف کر کے اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ تو منصف حکمران کی لوگ عزت و احترام کرتے ہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ اچھا حکمران عدل سے فیصلے کر کے ملک میں ہونے والے تنازعات کو روکتا ہے جس سے اس کی حکومت مضبوط ہو جاتی ہے۔ اب اس کا ہم خلاصہ کر لیتے ہیں، تو اس میں حوالے سبق بھی دیں گے جب خلاصہ اگر اس پیپر میں آئے گا آپ کے پیپر میں۔ اس کا جو چیپٹرز ہوتے ہیں اس کے مرکزی خیال نہیں آتے، خلاصے آتے ہیں، تو اس کا مرکزی خیال نہیں ہوگا، خلاصہ ہوگا۔ تو پہلے ہم حوالے سبق دیں گے اور اس میں مصنف کا تعارف بھی لکھیں گے۔ تو آپ لکھیں گے سبق عالمگیر کا انصاف کے مصنف علامہ شبلی نعمانی ہے۔ یہ سبق ان کی تصنیف اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر سے ماخوذ ہے۔ منصف کا تعارف: علامہ شبلی نعمانی کا اصل نام محمد شبلی تھا، تاہم حضرت امام ابو حنیفہ کے اصل نام نعمان بن ثابت کی نسبت سے انہوں نے اپنا نام شبلی نعمانی رکھ لیا تھا۔ وہ 1857 میں اعظم گڑھ کے ایک نواحی قصبے میں پیدا ہوئے۔ ان کا شمار اردو کے بہترین نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کا ایک بڑا کارنامہ ندوۃ العلماء کا قیام ہے۔ انہوں نے اردو میں بزرگوں کی سیرت کا بہترین سرمایہ فراہم کیا ہے۔ ان کی تصانیف میں سیرت النبی، الفاروق، المامون، الغزالی، سوانح مولانا روم، سیرت النعمان، اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر اور موازن انیس و دبیر وغیرہ شامل ہیں۔ 18 نومبر سن 1914 کو اردو زبان کو علمی سرمایہ سے مالا مال کرنے والے اس نامور ادیب کا انتقال ہو گیا۔
ان کا مزار اعظم گڑھ میں واقع ہے۔ اچھا، ان پہ اگر آپ کو جب مصنف کے بارے میں لکھنے کے لیے آئے گا تو یہ میری چینل پہ اس کی ویڈیو موجود ہے، جس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا خلاصہ لکھیں گے: اورنگزیب عالمگیر مغل خاندان کا ایک قداور بادشاہ جس نے ہندوستان پر تقریباً 50 برس تک حکومت کی۔ اس کے عدل و انصاف کا علامہ شبلی نعمانی نے نہایت ایماندارانہ طریقے سے اس مضمون میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کا سب سے بڑا کارنامہ اس کا عدل و انصاف ہے۔ وہ انصاف کرنے میں اپنے اور غیر، امیر و غریب، دوست و دشمن میں کوئی فرق نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کرتا تھا۔ معمولی آدمی کی بات بھی اسی طرح سنتا تھا جس طرح کسی بڑے افسر کی۔ عالمگیر کی زندگی کا مقصد سلطنت کے جاہ و جلال کے بجائے صرف رعایا کی خدمت تھا۔ وہ بڑھاپے میں بھی دربار میں کھڑے ہو کر رعایا کی عرضیاں لیتا تھا اور خود اپنے ہاتھوں سے ان پر حکم لکھتا تھا، ادنیٰ سے ادنیٰ بھی کسی کی روک ٹوک کے بغیر۔ جو چاہتا تھا کہتا، اور عالمگیر نہایت توجہ سے سنتا تھا۔ اس سلسلے میں مصنف نے مشہور مورخ لین پال اور ڈاکٹر جیلی کیری کے حوالے پیش کیے ہیں، جنہوں نے عالمگیر کی سوانح میں اس کے عدل و انصاف کی تعریف کی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے انصاف کے سلسلے میں اپنے چہیتے بیٹے کو بھی رکاوٹ نہیں بننے دیا، اور اسی طرح سرکاری ملازموں کی وجہ سے ایک بڑھیا کو پہنچنے والے نقصان پر اس نے خود معذرت کی اور اسے اس کے نقصان کا بھرپور معاوضہ دیا۔ مصنف اس سلسلے میں پڑھنے والوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ عالمگیر کے رکوات پڑھیں، جس سے انہیں اندازہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو انصاف فراہم کرنے میں کتنا سنجیدہ تھا۔ اب ہم اس کے درست جواب پر نشان لگانا ہے۔ اس میں عالمگیر کو شدت سے احساس تھا کہ کسی شخص کا نہ ہونے پائے نقصان دل شکستہ، بال بیکا یا برا، تو اس میں جیم آئے گا، بال بیکا۔ بڑھیا کے بچے تھے 2، 3، 4 یا 5۔ 4 نمبر 3 ہے کہ عالمگیر نے سفر کیا تھا 1085 میں، 1058 میں یا 1075 میں۔ دال ہے اس میں 1010 میں، 1510 میں، تو ہم اس میں پہلا آئے گا 1085 یا 1085 میں۔ اورنگزیب عدل کا دریائے اعظم تھا۔ اس میں صنعت ہے، تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، مبالغہ۔ مبالغہ کا مطلب ہے کہ زیادہ تعریف کر دی جائے اس کے عدل و انصاف کی۔ الفاظ: شان و شوکت، عیش و عشرت، جاہ و جلال میں ترکیب ہے عطفی، تضادی، وصفی یا اضافی، تو عطفی دو لفظوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ درج ذیل الفاظ کے معنی تھیسارس لغت میں دیکھ کر لکھیے۔ پوشاک کہتے ہیں لباس، کپڑے۔ پیری کا مطلب ہے بڑھاپا، ضعیفی۔ مطلق کا مطلب ہے بالکل قطعی، اور معذرت کا مطلب ہے تاسف، افسوس۔ اہتمام کہتے ہیں انتظام، بندوبست۔ تو یہ ہمارا پورا ایک چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے کوشچن آنسر ہم نے کر لیا، خلاصہ کر لیا، اور اس کے جتنے بھی درست جواب کے نشان لگانے تھے وہ بھی کر لیا۔ آپ کا بہت شکریہ، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اسی طرح کی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ میں اور اس طرح کی ویڈیوز بناؤں گی۔ اگر آپ نے کسی چیپٹر کی ویڈیو بنانی ہے، چیپٹر کے مشقی سوالات وغیرہ آپ کو چاہیے، تو آپ کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں۔